یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ شادی کی پہلی رات میرا شوہر میرے کمرے میں جلدی سے آ گیا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں بہت ڈر گئی، کیونکہ وہ بہت ہٹا کٹا نوجوان مرد تھا، اور اچانک اسی رات مجھے پیریڈز آ گئے، لیکن اپنے شوہر کو بتا نہ سکی، اور میرے شوہر نے پورے 2 گھنٹے مجھ سے ہم بستری کی۔ لیکن اگلی صبح میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر تو نامرد۔ میرا نام اشال ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اماں ابا نے میری منگنی ایک امیر زادے سے کر دی۔ اماں ابا ہر وقت ان کے گھر کی اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے تھے، لیکن شادی والے دن اس درندے نے مجھ پر ذرا رحم نہ کیا۔ جب جہانگیر شاہ اپنے پہلو میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھے جا رہا تھا، جس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ نکاح میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، لیکن اس کی حالت اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ نے ٹھہری نظروں سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر بالکل اس کی رنگت سرد پڑ چکی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگ جائے گی۔ جہانگیر شاہ اس کے چہرے کی طرف بغیر پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب وہاں پر آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا نکاح پڑھوائیں۔ نکاح کے وقت بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل اسے حوصلہ دیے جا رہی تھی، اور وہ 18 سال کی عمر کی لڑکی اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد بے ساختہ ہی جہانگیر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی، اور جہانگیر شاہ ٹھہری نگاہوں سے اسے تب تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کی آنکھوں میں سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا، اور اس وقت جہانگیر شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے لمحے میں اس نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اشال آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھیں، لپسٹک ایک سائیڈ سے پھیل چکی تھی۔ وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی نہیں لگتی تھی، لیکن اس نے جہانگیر شاہ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جہانگیر شاہ نے گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا دیا، لیکن ابھی تک وہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار جہانگیر شاہ کی طرف دیکھتی، پھر باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جہانگیر شاہ کو کچھ بتانا چاہتی ہو۔ جہانگیر شاہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ ہلکے ہلکے میوزک کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن جہانگیر شاہ کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، اور وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، اب مجھ سے اس قدر خوف کیوں تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، پلیز مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جو بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن سامنے بھی جہانگیر شاہ جو اپنی ضد کا پکا، جس چیز سے اسے منع کیا جاتا تھا اس نے وہی کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوری، میں آپ کا ہاتھ تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پر رکھا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں میری دھڑکنیں ابھی بھی آپ کا نام پکار رہی ہیں، اشال۔ اس کی ان حرکتوں سے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کافی لمبا سفر تھا، وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ جہانگیر شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، بارات شاید ساری ہی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت سفر کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن اشال تو سوچ رہی تھی، جو کچھ ہوا ہے اس نے دیکھا ہے، اور اس نے جو سارے خواب دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو چکے تھے۔ گاڑی رکی تو اس نے دیکھا کہ گھر والوں کی بہت زیادہ کالز آ چکی تھیں۔ اشال تو سو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوئی ہوئی اشال کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا، اور جس طرح وہ لے کر اسے اندر آیا تھا، سارے ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ باقی سارے کزنز تو ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن بڑوں کی تیز نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری بیگم تھک گئی تھی، اتنے لمبے سفر کے بعد سو چکی تھی۔ میرے خیال سے آپ لوگ رسومات کو بھول جائیں، اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر جہانگیر شاہ اسے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اٹھا کر اس نے اسے پھولوں کی سیج پر لٹایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اسے اب جگانا چاہتا تھا، اسے اس کے ساتھ باتیں کرنی تھی، جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ تو مسلسل سوئے جا رہی تھی، لیکن وہ نیند کے مزے لے رہی تھی۔
اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے، اپنی پہلی رات ہی سو گئی ہو۔ جہانگیر شاہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی نتھلی اتاری تو اس کی ناک پر نشان بن چکا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کی چوڑیاں اتارنی شروع کی۔ اس نے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارے جہاں پر ان کے نشان بن چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو جہانگیر شاہ کو اپنا اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا تو وہ کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ اس کو کہنے لگی، سوری، میں تو 2 دن سے سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جہانگیر شاہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آ جاتی ہے نیند، اس میں اب سوری کرنے والی کیا بات ہے۔ بے ساختہ ہی جہانگیر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جہانگیر شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے جہانگیر شاہ سے دور ہوئی، کہنے لگی، جہانگیر شاہ، آپ پلیز مجھ سے تھوڑا دور رہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ابھی کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک آپ تھوڑا فریش ہو جائیں، دیکھیں نیند کی وجہ سے کیسی آپ کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کھانے کے لیے کہا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا کمرے میں رکھ کر چلی گئی تھی۔ اتنے میں اشال بھی فریش ہو کر آ چکی تھی اور اس سارے ٹائم میں جہانگیر شاہ نے ایک دفعہ بھی اشال کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں پریشان ہو چکا تھا، کیا اشال اس شادی سے خوش نہیں تھی؟ جب وہ اس قدر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، اس نے بہت دفعہ اشال کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ بہت زیادہ شرارتی ہے، بہت زیادہ باتونی ہے، لیکن اس نے ابھی تک ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی۔ اب تو جہانگیر شاہ کو یہ وہم ہونے لگ گیا تھا کہ شاید وہ اشال کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی اور اسے منہ تک نہیں لگا رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جہانگیر شاہ کو سونے کا بول رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں، تم پریشان اور اداس لگ رہی ہو، دیکھو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر تم شادی سے خوش نہیں ہو، مجھے بتاؤ۔ جہانگیر شاہ کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سونا ہے۔ جہانگیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو سونے کے لیے یہ رات تو نہیں ہوتی نا، تم سونے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ویسے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر جہانگیر شاہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا، کہنے لگا، دیکھو میری جان، ایسا نہ کہو، میرے صبر کا امتحان مت لو، دیکھو تم پہلے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، اتنی دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہم باہر ملاقات بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی تم کیا سمجھنا چاہتی ہو؟ کیوں تمہیں وقت چاہیے؟ دیکھو میں تمہیں بالکل بھی وقت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے جہانگیر شاہ سے کہی، وہ سن کر جہانگیر شاہ کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ میں ان سب کو نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، سچ میں سچ بول رہی ہوں، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی اور جہانگیر شاہ کو صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، جہانگیر شاہ سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اشال، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھے سونے دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیوں نہیں میرے پاس آنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا، اس نے فوراً ہی جہانگیر شاہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں بول رہی ہوں تو آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ پلیز ایک دفعہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ جہانگیر شاہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اشال، میں نے بولا ہے کہ میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں، تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور ابھی بھی اشال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں ہی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔
وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسے اپنے انداز سے احساس دلوانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، اشال کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نفرت سے پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھی اور جہانگیر شاہ کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، اشال تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر اشال کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اسے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا تو وہ اس قدر غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب ہمارا نیچے ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی، آخری سیڑھی پر تھی جب اچانک اس کا سر چکرا گیا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی جہانگیر شاہ وہیں پر ناشتہ چھوڑے اس کی طرف آیا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ میں اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں یہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً ہسپتال لے کر جائیں۔ ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہانگیر شاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید کل رات جہانگیر شاہ کے رویے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اب جہانگیر شاہ کو خود پر غصہ آ رہا تھا، ایسا اسے رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی فیملی والے سب بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ وہ بھی شادی سے پہلے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر حویلی میں فنکشن کے دوران وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی امی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی، جہانگیر بیٹا، دیکھو اشال کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی فیملی والوں سے بھی بات کی ہے، وہ کہنے لگے شادی سے پہلے تک تو بہت زیادہ خوش تھی، مہندی کی رات تک بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسی ہو گئی ہے، بالکل خاموش مہندی کے بعد بھی اور برات والے دن بھی۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب تو یہ بات پریشانی کا باعث بن چکی تھی، اگر وہ شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھی تو اچانک سے اسے کیا ہوا تھا، اس بارے میں تو صرف اشال ہی بتا سکتی تھی۔ مجھے رات کے وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسلسل سامنے دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کہنے لگی، آپ بہت بے حس ہیں، آپ مرد لوگ ہوتے ہی بہت بے حس ہیں، پہلے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، اس کے بعد پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں جہانگیر شاہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور جہانگیر شاہ کو حیرت ہو رہی تھی، اس کی یہ باتیں سن کر اس کے دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، اشال، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، تم اس رات کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اس نے فوراً ہی جہانگیر شاہ کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ کہنے لگی، پلیز، میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ مجھ سے دور رہیں۔ وہ کہنے لگا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ ایسا رویہ میرے ساتھ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ دیکھو سب لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں شادی سے پہلے تو بہت زیادہ خوش تھی، سب کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو چکی ہو۔ دیکھو اشال، مجھے بتاؤ۔ بہت ہی محبت سے وہ اسے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں کرنی تھی تمہارے ساتھ شادی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ کہنے لگے تمہارے ساتھ تو کیا مجھے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی تھی، تم لوگ بہت برے ہوتے ہو۔ وہ بس بولے جا رہی تھی اور وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی ہم برے ہوتے کیوں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے آپ پہلے میرے پاس آئیں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے۔ مجھے پتا ہے آپ محبت نہیں کرتے، آپ صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر جہانگیر شاہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ جتنا اسے چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ اس سے زیادہ بے وقوف تھی اور چھوٹی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں کس نے بٹھائی تھیں۔ 2 دن بعد اس کی آپی کے گھر ہماری دعوت تھی تو اس کی آپی کی طرف گئے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش تھی اپنی آپی سے ملنے کے بعد۔ مجھے اس کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں میں کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا آج اسے خوش دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی جہانگیر آپ کو پتا ہے مجھے اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے شوہر بہت برے ہیں۔ میں نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھ کر کہا کہ اس کے شوہر نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ تمہیں تو سبھی برے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے نا آپ بھی اس کے جیسے نکلیں گے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، مطلب کچھ ایسا اس کی زندگی میں ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی تھی۔ جب اس کی آپی کے گھر پہنچے تو وہ بہت خوبصورت سا محل نما تھا۔ سب سے پہلے اس کی آپی کے شوہر سے ملاقات ہوئی جو بہت خوبصورت تھا لیکن بہت مغرور والا۔ جہانگیر شاہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آپی آئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پر مار پٹائی کے نشان واضح بنے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی اپنی آپی کے گلے سے لگ گئی۔ کہنے لگی آپی آپ کیسی ہیں؟ ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، لیکن اپنی آپی کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ ان کی حالت ہی ایسی تھی۔ دعوت سے واپسی پر وہ بالکل اداس اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جہانگیر شاہ کو سمجھ آئی تھی کہ وہ جہانگیر شاہ کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی آپی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کے شوہر پہلے پہل تو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا دل بھر گیا اس کے بعد اس کا رویہ یوں ہی بدلنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں جہانگیر شاہ بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، وہ بھی بدل نہ جائے۔ وہ بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جہانگیر شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میں تمہاری آپی کے شوہر کی طرح بدل جاؤں گا؟ اس نے ایک دم سے جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا میں ایسا سوچتی ہوں؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، تم ایسا مت سوچا کرو۔ دیکھو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے ایشال۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہی تھی اور وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ کہنے لگی آپ سچ میں ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ اور جہانگیر شاہ نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس شخص کی باتیں سن کر ایشال کو احساس ہوا تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ اس نے اس بات کو ثابت بھی کیا تھا کہ وہ اسے بہت ٹوٹ کر چاہتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے جہانگیر سے بھی بہت زیادہ محبت ہو گئی۔